بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی 10 خطرناک غلطیاں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا عنوان، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ ایک شوہر کو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے کہ ان کی زندگی سکون اور راحت سے بھرپور ہو اور ان کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر ان کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ ہو، کوئی قانون ہی نہ ہو تو وہ گھر تو جانوروں کا ڈبہ ہے، اسے کوئی آباد گھر نہیں کہہ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 6، بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی۔ چھٹی خطرناک غلطی عام طور پر جو خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں تو اصولوں کی پابندیاں کرتے ہیں مگر خود اصولوں کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو تو کہتے ہیں کہ تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے، کزن سے بات نہیں کرنی، لیکن جب اپنی کزن آتی ہے تو پھر پردہ نہیں کرتے، خود اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم نے نامحرم کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور خود بیوی کی موجودگی میں نامحرم لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جھگڑا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اصول سب کے لیے ہیں، اگر اصول بیوی کے لیے ہیں تو اصول آپ کے لیے بھی ہیں۔ مجھے کیلیفورنیا میں ایک ایسی خاتون ملی جو نیک تھیں اور اس کا خاوند اس کو فل حجاب میں رکھتا مگر اپنے لیے آزادی۔ بیچارہ کوئی خیر مقلد قسم کا نوجوان تھا۔ بیوی کو کہتا کہ تمہارے لیے حجاب کا حکم ہے۔ مزے کی بات دیکھیے کہ ایک مرتبہ چھٹی کے دن بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا میں تمہیں بیچ ساحل پر لے جاتا ہوں، اور وہ بیچ ساحل پر لے گیا، ہاتھ میں دستانے پہنائے اور پورا نقاب والا برقع پہنایا، پاؤں میں جرابیں پہنائیں تو بیوی کو تو اس طرح پہنا کر لے گیا، اور خود اس نے شارٹ پہن لی اور اس کی رانیں آدھی ننگی تھیں، اور وہ بیچ یعنی ساحل پر بیوی کو لے کر جا رہا ہے۔ اور میاں تو ذرا عقل کے ناخن تو لو، تمہاری مت ماری گئی تھی کہ تمہاری عقل چلی گئی؟ بیوی کے لیے تو اتنی پابندیاں اور اپنے لیے تمہاری یہ حالت ہے کہ شارٹ پہن کر آدھی رانیں ننگی کر کے تم دوسری جگہ جا رہے ہو جہاں دوسری غیر مسلم لڑکیاں بھی ننگی پھرتی ہیں، اور پھر وہ تو غیر مسلم لڑکیوں کو دیکھتا رہتا، یہاں تک کہ تبصرہ بھی دیتا یہ لڑکی ایسی ہے، یہ ایسی لگ رہی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ مجھے تو اس نے یوں قید میں بٹھا دیا ہے، اور خود انگریز لڑکیوں کو فقط چند انچ کے کپڑوں میں جو وہ نہاتے ہوئے پہنتی ہیں ان میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور پھر کمنٹس بھی کر دیتا ہے اس کی چال ایسی، اس کی شکل ایسی، اس کا فلاں ایسا۔ تو یہ تو خاوند کی انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب وہ بھی انسان گھر میں اصول بنائے تو اصول سب کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر بیوی کے لیے اصول ہیں تو خاوند کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ اگر خاوند پابندی نہیں کرے گا تو بیوی سے پابندی کی کیا توقع کر سکتا ہے کہ بیوی کو تو کہے کہ تم نیک بن کر رہو، اور خود بیٹھا ہوا کیبل دیکھ رہا ہو اور بیٹھا ہوا نیوڈ کلپ کی فلمیں دیکھ رہا ہو؟ پھر تو گھر کے اندر جھگڑے ہی ہوں گے، لڑائیاں ہی ہوں گی، لہٰذا یہ غلطی بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 7، نکتہ چینی کی عادت۔ 7ویں خطرناک غلطی جو عام طور پر خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ نکتہ چینی یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ ہر وقت بیوی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ شک ایک مرض ہے، اگر کسی کو یہ مرض لگ جائے
تو پھر وہ ہوا پر بھی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس وقت یہ کیوں چل رہی ہے، میری بیوی کو کوئی میسج تو نہیں لا کر دے رہی۔ ہم تو یہاں تک دیکھا ہے کہ شک والے بندے کا حال اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے سگے بھائی سے بات کرتی ہوئی مسکراتی پکڑی گئی تو خاوند کے دل کے اندر شک پڑ جاتا ہے کہ یہ سگے بھائی سے مسکرا کر باتیں کیوں کر رہی ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے، کیا عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کہ ایک شادی شدہ لڑکی اپنے بھائی سے پیار سے بات نہیں کر سکتی تو پھر کس سے کر سکتی ہے؟ اس کی بنیادی بات وہی تنقید والی طبیعت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کی چیزیں بنی ہوئی پڑی ہیں، مگر ان میں سے اچھی چیزوں کی تعریف کرنے کے لیے ان کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا۔ اگر چٹنی میں نمک زیادہ ہے تو وہ فوراً کہیں گے چٹنی میں نمک زیادہ ہے، فلاں چیز میں یہ زیادہ ہے۔ تنقید تو فوراً کر دیتے ہیں اور تعریف کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پر ایک وزیر صاحب تھے، ان کی بیوی نے اپنے میاں کی بات بتائی کہ ساری زندگی میں نے ان کے کھانے خود پکائے لیکن آج تک انہوں نے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ جتنے مہمان آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی جو کھانا پکانا تھا اتنا اچھا تھا۔ ہم نے خاوند سے کہا کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا۔ اب جب اس نے یہ بات بیوی کو بتائی تو بیوی آگ بگولا ہو گئی کہ تمہیں تو کوئی توفیق نہ ملی دو لفظ کہنے کی۔ چنانچہ ہم اس وقت احساس ہوا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چیزوں پر نکتہ چینی تو فوراً شروع کر دیتا ہے اور اس کی زبان سے کبھی خیر کی بات نہ نکلے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ باہر دوستوں کی محفل میں وہ گلاب کے پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب گھر کے اندر آتے ہیں تو کریلا نیم چڑھا بنے ہوتے ہیں اور ایسے کڑوے کہ بندہ تھو تھو کر دے۔ یوں بن کے گھر میں آتے ہیں تو پھر بیوی کو گھر میں کیسے سکون ملے گا؟ اس لیے یہ ساتویں غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 8، تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا۔ 8ویں اور خطرناک غلطی یہ ہے کہ انسان دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اس عاجز کا تجربے میں میاں بیوی کے دوسرے سے کبھی نہیں جھگڑتے۔ جب بھی جھگڑتے ہیں کبھی نہ کبھی تیسرا بندے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔ وہ تیسرا بندہ خاوند کی ماں بھی ہو سکتی ہے، خاوند کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بزنس ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لہٰذا کسی تیسرے کی وجہ سے کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تیسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں۔ یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں سب بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے، چند بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک وہ بندہ جس کے دل میں مومن کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے، اور ایک وہ بندہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دینا ہے اور اس کے درمیان نفرت اور دردی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسے بندے کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ لہٰذا ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا تو میں کہیں ان میں تو شامل نہیں ہو جاؤں۔ سسر کو بھی یہی سوچنا چاہیے، نند کو بھی یہی سوچنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہماری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اگر فاصلہ ہو گیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی بخشش نہیں کریں گے۔ لہٰذا میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ کسی تیسرے کی وجہ سے ہرگز نہیں جھگڑنا چاہیے۔ نمبر 9، الزام لگانا۔ 9ویں خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں یا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ جو الزام کی بات ہے یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ خاوند نے دیکھنا بیوی فون پر بات کر رہی ہے تو وہ بتا بھی دیتی ہے کہ میں فلاں سے بات کر رہی ہوں، نہیں تمہیں کسی کا فون آیا ہوگا۔ اس قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئے یا شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک میں آ جانا اور الزام لگا دینا یہ گھر کی بنیاد اکھاڑ دیتی ہے۔ یاد رکھنا بیوی خاوند کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے لیکن خاوند کا الزام برداشت نہیں کر سکتی، اور ضروری نہیں کہ کوئی اخلاق کے الزام ہی ہو، اور بھی چھوٹے چھوٹے الزام بیوی پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے، بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، فلاں کام وقت پر نہ ہوا تیری وجہ سے، یہ سب الزام ہی تو ہیں۔ تو جن خاوندوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی بات پر بیٹے نے بات نہ بتائی تو بیوی کو کہہ دیا تو نے بگاڑ دیا ہے، ارے صاحب آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا اسے سنبھال لیا، آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہیں۔
تو یہ بیوی کو ذرا سی بات پر الزام دے دینا کہ ہم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچے، تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی تھی یا کوئی اور عورت یا کوئی اور آ گئی تھی، یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے، ایسی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 10، بیوی کے اقارب سے بے اعتنائی۔ اور 10ویں اور آخری بڑی غلطی عام طور پر جو خاوند لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، امی اچھی نہیں لگتی، مجھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے۔ عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم مردوں سے مجھے نفرت ہے تو سوچنے کی پھر اس بچی کے دل پر کیا بیٹھے گی، اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤ میں داخل ہے اور فطری چیز ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے۔ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائے تو دل میں اس کا ضرور رکھے گی۔ اس کی مثال ایسی سمجھے کہ خاوند کے اپنے والدین کے اس بارے میں بیوی کچھ ایسی باتیں کر دے تو خاوند کے دل پر کیا گزرتی ہے، اسی طرح جب خاوند بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی کچھ گزرتا ہے۔ کبھی یہ بات بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں۔ ان کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک باپ اور ایک ماں تھی، اب شادی کے بعد 2 باپ اور 2 مائیں ہیں، کیونکہ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا۔ تو جب بیوی ساس اور سسر کو اور ماں باپ کی نظر سے دیکھے گی تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا، اسی طرح جب خاوند بھی ساس سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھے گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ خاوند کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا اور ان کو مطمئن رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور خاوند کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے۔ جب گھر میں یہ ذمہ داریاں اس طرح تقسیم ہو جائیں کہ بیوی ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے میاں کے رشتہ داروں کو ہر وقت کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، اس کی امی کو خوش رکھوں، اس کی بہنوں کا خوش رکھوں، اس کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بنا کر رکھتی ہوں، اور خاوند یہ سوچے کہ میں کس طرح اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا رکھوں، تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ لیکن آج کل نوجوان تو عام طور پر یہ غلطی کر لیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خبردار تم نے اپنے گھر نہیں جانا، خبردار تم نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی، اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ ایک جوڑے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ UAE میں ایک جوڑا جو بیت تھا، اس کا معاملہ اس عاجز کے سامنے آیا۔ معاملہ کیا تھا کہ خاوند صاحب اگرچہ دین کی محنت پر کافی وقت لگانے والے تھے، کئی مہینے اور چلے لگانے والے تھے، دیندار اور نیکوکار تھے، مگر گھر کے اندر ان کا مسئلہ تھا۔ ان کی بیوی عالمہ تھی، انڈیا میں ایک بڑے مدرسے سے فارغ ہو کر آئی تھی اور دین کا کام کر رہی تھی، اور بیچاری نے ایک مرتبہ ایک فکرے کے اندر کچھ اپنے دل کا غم کہہ ڈالا کہ مجھے بہت مصیبت ہے، پریشان ہوں، دعا کیجئے۔ چنانچہ میں نے میاں بیوی کو دونوں کو بلایا، اور دونوں کو بلا کر جب بات پوچھی، گھر کے حالات پوچھے، میاں تو کہنے لگا کہ جی ہم بڑی سکون والی زندگی گزار رہے ہیں، مگر خاموشی سے بیٹھی ہوئی بیوی رونے لگ گئی، اس نے کوئی لفظ بھی نہ کہا، اور اس عاجز نے سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں درمیان میں کوئی مسئلہ ہے۔ لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں، پیر حضرات باتوں کو سنتے ہیں، مگر ان کو خود ویلیٹ کرتے ہیں، سمجھانا پڑتا ہے معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ جب معاملہ سامنے آیا تو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی پر پابندی لگائی ہوئی تھی، تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی، ان کو خط لکھ نہیں سکتی۔ 4 سال گزر گئے تھے، وہ لڑکی اپنے گھر نہیں جا سکی تھی، حالانکہ خاوند کا کاروبار اتنا تھا کہ ایک سال میں وہ 4 مرتبہ چکر لگا سکتی تھی۔ خاوند خود 3 یا 4 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مل کر آتا، مگر اپنی بیوی کو اس نے 4 سال سے گھر نہیں جانے دیا۔ اس پر اور مصیبت دیکھی کہ خط لکھنے کی اجازت نہیں، فون کرنے کی اجازت نہیں، پھر جلتی پر تیل کا کام دیکھ لیجئے، خود بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو فون کرتا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ایک دیندار بندہ اپنی نیک بیوی پر کر رہا تھا، اور بیوی بیچاری چونکہ نیک اور دیندار تھی اس لیے وہ خاوند کی خاطر یہ سب قربانیاں دے رہی تھی، مگر بیٹی تھی، اس کا بھی دل تڑپتا تھا کہ میں کبھی اپنے ماں سے ملوں، اپنے باپ کو دیکھوں، لہٰذا اس کا دل غمزدہ رہتا تھا۔ اب بتاؤ اس کو گھر میں کیسے سکون ملے؟ میں نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس کیا شرعی دلیل ہے کہ اگر بیوی گھر جائے گی تو پھر کوئی گناہ کا معاملہ ہوگا؟ کہنے لگا ہرگز نہیں، میری بیوی تقیہ نقیہ پاک صاف ہے، اس کے گھر والے بھی نیک ہیں، مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا پھر بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟
کہنے لگے بس مجھے ویسے ہی وہ اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا اچھا اب آئندہ آپ نے اس بات کی پابندی کرنی ہے، اگر آپ ایک مرتبہ گھر میں چکر لگائیں تو ایک مرتبہ وہ بیوی کو بھی چکر لگانے کی اجازت ہوگی، ایک فون آپ کریں گے تو ایک فون بیوی کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو جب یہ اس کو بتایا کہ یہ تمہارے گھر کے مسائل کا حل ہے تو اب خاوند صاحب کو ہوش آیا کہ میں کیا غلطی کر رہا تھا، مگر بیوی کہنے لگی نہیں حضرت مجھے ہر دن فون کرنے کی ضرورت نہیں، مہینے میں ایک دفعہ اپنی امی سے بات ہو جائے تو میرے لیے تو عینہ کا دن ہوگا، میرے لیے عید کا دن ہوگا۔ چنانچہ ان کے گھر کے سارے مسئلے اسی ایک عمل سے حل ہو گئے اور گھر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرسکون زندگی عطا کر دی۔ اور وہ صاحب دوبارہ آئے اور کہنے لگے حضرت آپ کا احسان نہیں ہوتا اتار سکتا، پتہ نہیں شیطان نے مجھے کیا ورغلایا تھا، میرے دماغ میں کیا ڈال دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو جہنم کی طرح بنا لیا تھا۔ آپ نے معاملہ فہمی کے ساتھ سمجھایا، اب ہمارے گھر میں جنت کی سی رونقیں آ گئی ہیں۔ خلاصہ کلام تو دیکھیے یہ 10 بڑی خطرناک غلطیاں ہیں، ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوں، لیکن آج اس کے دل میں جو باتیں آئیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ ان غلطیوں سے اسے خاوندوں کو بچنا چاہیے، اگر بچیں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے، گھر کے اندر بھی سکون ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو عزتیں ملیں گی، اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کو نیکی ملے گی۔ لہٰذا آج کی باتیں یہیں تک مکمل کرتے ہیں، شاید ان خطرناک غلطیوں سے بچ کر آپ کے گھروں کے ماحول اور اچھے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما دے اور ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور اب تک ہم جن غلطیوں کے مرتکب ہوتے رہے ہیں پروردگار ان غلطیوں کو معاف فرما کر ہمیں قیامت کے دن رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔